بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور نور الدین کے تعلقات۔ سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ احسان ناشناس نہیں تھا۔ اس نے مصر کے تخت حکومت پر قبضہ کر لینے کے بعد بھی نور الدین کو اپنا مربی مانا۔ اسے فاطمی خلفاء کے محل کے بیش قیمت موتی بھجوائے۔ ہر جمعہ میں بادشاہ کی حیثیت سے اس کا نام خطبہ میں پڑھا جاتا اور اس کی ترقی و اقبال کی دعائیں مانگی جاتی۔ اس کے علاوہ صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے جو نئے سکے بنوائے ان پر نور الدین کا نام لکھا گیا۔ سیاسی حکمت عملی اور اندرونی آزادی۔ ان تمام باتوں کے باوجود سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام معاملات میں مختار مطلق تھا، جو چاہتا کرتا۔ نور الدین نے کبھی مصر کے داخلی امور میں مداخلت نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نور الدین سلطان صلاح الدین پر پورا اعتماد رکھتا تھا، اور صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے مصر میں جو عظمت و شوکت حاصل کی وہ اسی کی قوت و بازو کا نتیجہ تھا۔ شوبک پر حملہ۔ انہی دنوں سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ شوبک کی طرف بڑھا۔ شوبک شام کا مشہور شہر تھا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ مصر اور شام کے کارواں اسی راستے سے ہو کر گزرتے اور تمام تجارت اسی کے ذریعے سے ہوتی۔ مصر کے حاکم کے لیے اس اہم مقام پر قبضہ کرنا چونکہ بہت ضروری تھا، اس لیے صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ 21 ستمبر 1171 کو شوبک پر حملہ آور ہوا اور قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ قلعے کا محاصرہ اس شدت سے کیا گیا کہ محصورین صلح کی گفت و شنید پر مجبور ہو گئے۔ ادھر سے خبر ملی کہ بالائی مصر میں سوڈانیوں نے بغاوت شروع کر دی۔ صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ یہ خبر سنتے ہی مصر کو لوٹا۔ ادھر سے نور الدین بھی شوبک کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے صلاح الدین کی واپسی کی اطلاع ملی تو اس نے جواب طلب کیا۔ سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے صورتحال لکھ بھیجی۔ نور الدین کے دل میں بدگمانی۔ چونکہ مصر کے پرچہ نویسوں نے کچھ خرافات بھی نور الدین تک پہنچا دی تھیں، اس لیے اس کے دل میں سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بدگمانی پیدا ہو گئی، اور مصر میں عجیب و غریب خبریں اڑنے لگیں کہ نور الدین صلاح الدین کو معزول کرنے کے لیے مصر کی طرف آ رہا ہے۔ جب یہ خبریں مصر میں عام ہوئی تو سلطان صلاح الدین نے اپنے دربار کے برگزیدہ اور اصحاب رائے حضرات کو جمع کیا، اور چند دوسرے لوگ بھی موجود تھے۔ سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے باری باری مشورہ لیا۔ آخر ایوب نے یہ رائے دی کہ نور الدین کی بدگمانی دور کر دی جائے اور اسے لکھا جائے کہ اگر وہ اس سے مصر کی حکومت چھیننا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے بدل و جان سے تیار ہے۔ یہ خط نور الدین کو لکھ دیا گیا۔ ادھر سے تسلی بخش جواب آیا جس میں لکھا تھا کہ ہمیں تم پر پورا اعتماد ہے۔ کرک پر حملہ۔ اس واقعے کے تھوڑے دن بعد نور الدین کے اشارے پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کرک کی طرف بڑھا۔ کرک اس زمانے کا بہت مضبوط اور مشہور قلعہ تھا اور شام اور مصر کی تجارت کا ایک اہم راستہ تھا۔ یہ شہریوں تو بہت پرانا ہے، لیکن روسی عہد حکومت میں رومی طرز عمارت پر اسے دوبارہ بنایا گیا۔ کنگ فلک کے ساقی پیاں نے اس کی بنیاد رکھی۔ کوہ شیر کی ایک بہت بڑی پہاڑی پر جو سمندر کی سطح سے 3000 فٹ بلند تھی، اس کی تعمیر ہوئی۔ اس کے دو طرف بہت ہی سرسبز اور شاداب علاقہ تھا اور یہاں کے باشندے بہت دولت مند تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ابھی شہر پر حملہ آور نہیں ہوا تھا کہ خبر گرم ہوئی کہ نور الدین خود بھی کرک کی طرف آ رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نور الدین سے اس موقع پر ضرور ملتا اور اس کے ساتھ مل کر کرک پر حملہ کرتا، لیکن مصر سے خبر آئی کہ اس کا باپ ایوب بستر مرگ پر پڑا جان توڑ رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط کے ذریعے نور الدین سے نہ ملنے کی معذرت چاہی اور خود پچھلے پاؤں مصر کو لوٹا، لیکن مصر تک ابھی پہنچ نہیں پایا تھا کہ ایوب انتقال کر گئے۔ ایوب بڑی خوبیوں کے آدمی تھے، بڑے بہادر، معاملہ فہم اور مدبر تھے۔ ان کے انتقال سے صلاح الدین کو اور ساتھ ہی نور الدین کو بھی بہت افسوس ہوا۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل علمی وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ
اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔